اس گزشتہ 1.5-2 سال کے اندر پاکستان کی سول سروس کے اندر ایک ایسی بے حیائی، بے شرمی اور ٹھٹائی آئی ہے کہ انہوں نے عدالت کے حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اعتزاز احسن صاحب کو ایک دفعہ میں انٹرویو کر رہا تھا، انہوں نے کہا تھا انہوں نے ایک ریوالونگ ڈور بنا لیا تھا عدالت کے باہر۔ ادھر عدالت ضمانت دیتی تھی، اس ڈور کے اندر یہ گرفتار کرتے تھے، پھر اگلے دن وہ ڈور سے اندر آتا تھا، عدالت ضمانت دیتی تھی، پھر ڈور سے گرفتار کرتے تھے۔ جج بابر ستار صاحب نے اسلام آباد کے اندر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور ایس پی اسلام آباد اور ایس ایچ او اسلام آباد کو باقاعدہ اس بات کی اوپر 6 مہینے، 4 مہینے اور 3 مہینے اب بالکل ٹھیک سزا دی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے حساب سے بھی کوئی میکسیمم سزا 6 مہینے ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی، اس سے زیادہ تو نہیں، اور 6 مہینے بھی انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو دی ہے، کیونکہ ڈپٹی کمشنر اگر ایم پی او کا آرڈر نہ کرتا، مینٹیننس آف پبلک آرڈر کا، تو ایس ایچ او کے پاس کوئی جواز نہیں تھا یا ایس پی کے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ لیکن ایس پی اور دوسرے لوگ جو تھے وہ بھی اگر انہوں نے اس طرح کا انلیگل آرڈر امپلیمنٹ کیا ہے تو اس کو بھی، اس کے اندر انہوں نے مجھے جو گلا ہے وہ میں نے آج اس کے اوپر وہ بھی کیا ہے، ٹویٹ بھی کیا ہے کہ انہوں نے ان تینوں معزز حضرات کو 1 مہینے کی مہلت دی ہے کہ آپ اپیل لیں، اور اگر آپ اس اپیل کے جاتے ہیں اور آپ تو اس دیر میں آپ کو گرفتار کیا جائے گا۔ جو بھی جج، مجسٹریٹ فیصلہ کرے، سول جج فیصلہ کرے، سیشن جج فیصلہ کرے، وہ اس بات کو یقین کر کے فیصلہ کرتا ہے کہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہ صحیح ہے، اور کوئی اپیل بھی اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ اگر وہی ڈاما ڈول ہو جائے کہ اس کے اوپر اپیل ہو جائے گی اور اپیل بھی اس کو، تو اس کا مطلب جو ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے اس کے اندر وہ یقین کی صورتحال کا نہیں ہے، ورنہ تو پھر اس کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، پھر تو سیدھے بھائی ہائی کورٹ میں چلے جاؤ، سپریم کورٹ میں چلے جاؤ۔ تو اس وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صبح سویرے ڈپٹی کمشنر صاحب کو ایس ایچ او لگاتا ہتھ کڑی، جیسے ہمیں لگائی گئی تھی، اس کو بلائنڈ فولڈ کرتا جیسے ہمیں بلائنڈ فولڈ کیا جاتا تھا، یا اور اس کے بعد اس کو پھینکا جاتا اس کے اندر پریزنرز وین کے اندر جیسے ہمیں پھینکا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس کو دروازے پہ اڈیالہ جیل کے اتارا جاتا، اس کی گھڑی اتاری جاتی، اس کی باقاعدہ انٹری بنتی، اس کو سارا کچھ نکال کے، اور چونکہ وہ کنڈیمڈ پریزنر تھا تو اس کے کپڑے اتروا کے اس کو قیدی کا لباس پہنایا جاتا، کیونکہ کنڈیمڈ پریزنر جو ہوتا ہے وہ عام آدمی کا لباس نہیں پہن سکتا، وہاں پر کلف والے کپڑے نہیں پہن سکتا، خوشبو لگا کے نہیں گھوم سکتا، وہ سزا یافتہ مجرم ہے۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر صرف اور صرف یسر رضا گیلانی کو سزا ہوئی تھی، اور آپ کو یاد ہے ٹل دی رائزنگ کورٹ وہ گھر بھیج دیے گئے تھے، لیکن ان کے ساتھ انہوں نے خاص طور پہ کوئی رعایت کر دیا، اور اس کے اوپر ان کا بیان بھی آیا کہ جب تک یہ پورا فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ چلیں گے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب 4 تاریخ کو ان کی اپیل بھی لگ گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جوڈیشری کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ چیز، اس کے اوپر انشاءاللہ سوال جواب کے اندر بھی گفتگو کریں گے کہ یہ بگڑے کیسے اور اس کی سطح کیسے آئی۔ پاکستان کے اندر گزشتہ تقریباً 2 سال 1.5 سال کے اندر تمام تر حدیں جو ہیں وہ پار کی ہیں ہماری اس ایڈمنسٹریشن نے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک آدمی جو ہے اس کے اوپر 70 مقدمے ایک ہی طرح کے مقدمے، اور وہ بیچارہ کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر ضمانت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصد قانون نافذ کرنا نہیں تھا، آپ کا مطلب لوگوں کو تنگ کرنا تھا، لوگوں کو کبھی اب عمران ریاض کے مقدمات جس طرح تھے، یا ارشد شریف بیچارہ مرحوم کے جو مقدمات تھے وہ یہی تھے کہ وہ کبھی ادھر بھاگتا تھا، کبھی ادھر ضمانت کرتا تھا، کبھی ادھر ضمانت، کیس ایک ہی ہے کہ اس نے اس کے اندر اپنا ایک ایئر وائی کے اندر بات کی، یا عمران ریاض نے کسی اور جگہ بات کی تھی۔ تو یہ جو ہم نے راستے نکالے تھے نا لوگوں کو تنگ کرنے کے، اور خاص طور پہ اپنے انتظامیہ کے افسروں کو کہہ کے ان کے مخالفین کو تنگ کرنے کے، یہ راستے ختم ہونے چاہئیں، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس جو حکومت ابھی آئی ہے اس میں راستے ختم ہو جائیں گے، لیکن کبھی بھی گورنمنٹ جو کہ مجھے امید ہے کہ جلد آ جائے گی، اور اس لیے امید ہے کہ میں اس سے پہلے بہت دفعہ گفتگو کر چکا ہوں کہ پاکستان کی قوم نے بحیثیت قوم ثبوت دیا ہے کہ زندہ قومیں کیسی ہوتی ہیں، اور یہ میرے سامنے اس وقت یہ نیو اٹلانٹس کی وہ رپورٹ ہے جو تقریباً 12-13 یونیورسٹیز کے گروپس نے یہ اسٹڈی کی ہے
کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس قوم نے اس طرح بیہیو کیا ہے کہ اس سے پہلے دنیا کے کسی ماڈرن الیکشنز کے اندر بھی بیہیو نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کلٹیویٹنگ اے کلچر آف دا باٹم اپ انوویشن. یعنی ہمیشہ ہوتا تھا دنیا پوری کے اندر کہ جو پارٹیاں ہوتی تھیں یہ اوپر سے 2-3 بندے ہائر کرتی تھیں, وہ ایک اسٹریٹجی بناتی تھیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ اسکیم چلا لو, یہ ایڈورٹیزمنٹ کر لو. کہتے ہیں کہ پاکستان کے دا پارٹیز انرجائز بیس آف دا ینگ سپورٹرز ہیو فاسٹرڈ اے کلچر آف باٹم اپ انوویشن ان وچ والنٹیئرز اینڈ دا سپورٹرز فیل امپاورڈ ٹو ٹیک انیشیٹو اینڈ کنٹریبیوٹ آئیڈیا. کہ وہ ہر ایسا تھا, ان کو پتہ تھا ہم نے کیا ویڈیو بنانی, بتانے کی ضرورت. دوسرا وہ کہتے ہیں اسٹریٹجیکلی یوزنگ دی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو انہوں نے اسٹریٹجیکلی یوز کیا کہ کیسے انہوں نے بلٹ اپ کرنا ہے اس نئے اس کو. ڈیولپنگ دا پیئر ٹو پیئر گروپ کمیونیکیشن نیٹورک. 50 لوگوں کا گروپ, 70 لوگوں کا گروپ, 10 لوگوں کا گروپ, جس سے پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈومینیٹنگ دا نیوز سائیکل ٹو ارننگ میڈیا. کہ جو نیوز سائیکل تھا انہوں نے اس کو چینج کر کے لایا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اوپنٹ فیلنگ ٹو انوویٹ. اس حد تک یہ خوفناک طریقے سے آگے بڑھے کہ ان کے کو توڑ کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی چیز نہیں موجود تھی. تو ایسی صورتحال کے اندر اس وقت صرف 10 لاکھ, میں کبھی گنوں نا تو 10 لاکھ لوگوں کا گروہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے مقابلے پہ کھڑا ہے. اور صرف وہ 10 لاکھ لوگ ہیں جو کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں, کہ جن کے اندر یہ سارے کے سارے ہمارے ڈپٹی کمشنرز بنتے ہیں. اس میں بھی اگر ہم نکال دیں نا کسی انکم ٹیکس والے کو, کسی جناب کسٹم والے کو, کسی اکاؤنٹس گروپ کے والے کو, کسی دوسرے کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کیا عوام کر رہے ہیں اور میں کیسے عوام کو دباؤں گا. ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کے لوگ ہیں, اس کے بعد اپنا پولیس گروپ کے لوگ ہیں, اور پیراملٹری فورس کے بھی لوگ ہیں. اس میں بھی پیراملٹری فورس کے بھی صرف رینجرز, ایف سی, اور وہ رینجرز بنتے ہیں کوئی 1 لاکھ کے قریب پرسنل, اور یہ لو باقی نہ سول ایویشن والوں کو کوئی دلچسپی ہے, نہ کوسٹ گارڈ والوں کو کوئی دلچسپی ہے, نہ آرمی بھی کوئی دلچسپی نہیں. اور باقی جو لوگ جو ہیں جو اس وقت پاکستان کی اصل اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ پاکستان کی فوج ہے, اور اس کے اندر جس طرح کی اس وقت صورتحال ہے. میں کل جو رپورٹ جو ہے, کل کی جو رپورٹ اس وقت پاکستان کے الیکشنز کے پاس سبمٹ ہوئی ہے پاکستان کی MIQs کی, انہوں نے کہا ہے کہ 91% آف دی آرمی آفیسرس کے جو اس کے امپلائیز جتنے بھی ہیں ٹوٹل وہ ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں ہیں. اور اس کے اور ان کے ابھی جو یہ تو کیونکہ ڈسکلوز نہیں کرتے وہ لوگ کہ وہاں جو بیلٹ باکس رکھے گئے تھے اس کے اندر میجورٹی میں یہ لوگ دیتے تھے. یہ ایک بحثیت نیشن. عمران خان کوئی ایسی بات نہیں ہے. عمران خان بیسیکلی ایک 75 سال کے ایکسپیرینس کا رد آیا ہے, اور یہ بہت بڑی بات